محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نویت سنت الاعتکاف، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ مسلسل 11 روز سے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی باتیں، ان کے معجزات، ان کے کمالات، ان کے اوصاف سماعت کر رہے، اور آج 12ویں شب بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ لیکن یہ 10-12 دن کیا ہے، ہم تو زندگی بھر ان کی باتیں سنتے۔ ہمارے امام نے کہا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یعنی ہماری زندگی تو کیا ہے، ہم مریں گے تب بھی ان کا ذکر کریں گے۔ تو جب امام کا یہ شعر جمیل قادری نے سنا پڑھا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو ہم تو انشاءاللہ حشر تک اور پھر حشر کے بعد جنت میں بھی ان کی میلاد منائیں گے۔ میلاد ہے کیا؟ محبوب کا ذکر ہے۔ ان کی آمد کے چرچے ہر دور میں ہوتے رہے۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیش سے، انہوں نے پھر اپنی اولاد سے، یہ منتقل ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ چلا۔ یعنی ان کے تذکرے ہر نبیوں نے کیے، ان کا ذکر ہر نبی نے کیا، اور نبیوں نے نبیوں کے سامنے ان کا ذکر کیا، کیونکہ وہ زمانے میں ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یعنی کہ وہ جتنے آنے والے آئے ان کے زمانے میں دوسرا بھی نبی ہوتا تھا، کئی نبی ہوتے تھے، تو وہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ یعنی چمک تھی تو جو چمک والا ہے وہ چمک میں ہی اجلتے رہے، وہ ہر چمک والے اجلوں میں اجلا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یعنی دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور وہ تھا کہ سب اللہ کو بھول چکے تھے۔ چند وہ لوگ جو دین ابراہیمی پر تھے، ان کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے علاوہ سارا عرب، ساری دنیا، عرب کیا ساری دنیا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اندھیرے میں تھی۔ کفر و شرک کا بازار گرم تھا۔ جس نے پیدا کیا، جو رزق دیتا ہے، جو جلاتا ہے، جو مارتا ہے، اس کو بھول کر اس کے غیر کے آگے جھکتے تھے۔ تو ایسے دور میں آمد ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یعنی اندھے شیشے اندھے ہوتے ہیں۔ شیشہ کس کو کہتے ہیں؟ جسے ہم آئینہ کہتے ہیں۔ شیشے پر کلر مار دیا جائے تو پھر وہ آئینہ بن جاتا ہے۔ شیشہ چہرہ نہیں دکھاتا، لیکن اگر اس پر پیچھے کلر مار دیا جائے تو پیچھے کا حصہ چھپ جائے تو وہ چھپا ہوا حصہ جو ہے وہ انسان کا چہرہ دکھاتا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے شیشے کو اندھا کہا، جب پیچھے کچھ نہیں تھا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو ایسا چمکا کہ سب کو چمکا دیا۔ پھر جب سب چمکے تو اعلیٰ حضرت کہتے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات، معجزات، ہر وہ خوبی اگر ہم پڑھنا چاہیں تو بہت ساری کتابیں جمع نہ کرو، بس ادائی کے بخشش لے لو،
کے سارے معجزات کمالات پڑھ لو. اعلیٰ حضرت نے قلم بند کر دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آنے کا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پہلا سجدہ کیا اسے یوں بیان کیا کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یاد غاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. یعنی کوئی ایسا آنے والا بھی آئے کہ جو آئے اور سجدہ کرے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے مگر کسی نبی نے پیدا ہوتے سے سجدہ کیا نہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, ان کا اعزاز ہے. اللہ نے انہیں شان عطا کی کہ محبوب ہو رہے پیدا ہوتے ہی اپنے رب کو سجدہ کرتے, اپنے رب کا ذکر کر رہے, اپنے رب کا نام لے رہے, اور پھر اس کے بعد ہم گنہگاروں کو یاد کرتے ہیں. رب حبل امتی رب حبل امتی. کیا کہا پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یعنی جو پہلا دن تھا نا جب اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو, انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, سب نے کہا, جس میں سب سے پہلے ہمارے آقا نے کہا تو ہمارا رب ہے. پھر تمام نبیوں نے کہا, پھر صحابہ جو بھی روحیں تھی سب کی, پھر انسانوں نے بھی کہا. تو وہ روزے ازل یعنی پہلا دن جب اللہ نے سب کی روحوں کو جمع فرمایا تب اس سے ان پر درود پڑھا جا رہا ہے. اور درود پڑھنے والا کوئی انسان تھا, انسان نہیں, خود خالق کائنات. اس لیے تو قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب اسے آیت درود کیسے, جب یہ پڑھتے تو لوگ درود خود بخود پڑھنے لگتے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. ایمان والوں تم بھی, غیروں کو نہیں, ایمان والوں کو مخاطب ہے. ایمان والوں تم بھی خوب درود اور سلام کرو. تو پھر کہا کہ یاد غاری امت پہ لاکھوں سلام, یعنی پیدا ہوا سجدہ کیا اپنے رب کو پیدا ہونے کے بعد, اور پھر اللہ کے ذکر کے بعد سب سے پہلے جس کو یاد کیا وہ ہم گنہگاروں کو یاد کیا. ہم گنہگاروں نے کتنا یاد کر. پھر آگے سبحان اللہ کہتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسا. سبحان اللہ. یاد اس کی اپنی عادت کیجیے جو کبھی نہیں بھولا. انسان ایسا ہوتا ہے کہ خوشی جب اسے بہت ملتی ہے نا تو وہ پھر سب کچھ بھول جاتا ہے. کبھی بہت زیادہ غم ملتے ہیں تو بھی سب کچھ بھول جاتا ہے. اس کے بازو میں کون ہے, اس کے سامنے کون ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا. یہ عام انسانوں کی بات ہے. لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ سب سے زیادہ خوشی محبوب کو کوئی پتہ ہے آپ کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں محبوب کے دیوانے, محبوب کے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ خوشی اس رات ہوئی جب انہوں نے اپنے رب کا دیدار کیا. اللہ کا دیدار ہر نبی نے تمنا کی. موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, ضد پکڑ لی, نہیں دیکھنا ہی چاہتا ہوں. اللہ ترائے نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تم ہمارا جلوہ دیکھو. لیکن جب اصرار بڑا, محبت تھی, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے 40 دن مسواک کر کے, مسواک کے ساتھ نماز پڑھو, کوئی دور پر آنا, پھر ہم آگے. 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کو مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے کا. پھر پہنچے مولا موسیٰ وہ فلا, ہمارے سمجھنے کے لیے کہ بات سمجھنا ہے. یہ پہاڑ پر ایک چٹان ہے, ہم اس چٹان پر اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے. تو وہ پتھر پر اگر آپ کی نظر جمی رہی, ہماری تجلی پڑھنے کے بعد اگر تم اپنی جگہ سے نہیں ہلے
تو پھر آگے کی بات ہوگی، کیا دکھائیں گے؟ تجلی، ذات نہیں، تجلی. اور تجلی بھی کتنی؟ 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اٹھے گا، اور سوئی کی نوک جو آگے ہوتی ہے نا، سوئی کی نوک، اتنی تجلی. اگر آپ اس تجلی کو دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑے رہے پھر بات ہوگی. ڈائریکٹ مت دیکھنا، اس پتھر پر نظر رکھنا جہاں پر ہم تجلی کریں، تجلی ڈالیں. تو کیا ہوا جب تجلی ربانی اس پتھر پر پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے. پھر اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھو، سبحان اللہ. نہیں سمجھتے آپ لوگ، میں کسی سے سبحان اللہ بولوانے کا عادی نہیں، لیکن بات اپنے محبوب کی اور پھر محبوب کی عاشق صادق کی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بنتا ہے نا سبحان اللہ کہنا، کیونکہ آج جو ہمارے دلوں میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے. بے شک. کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. تو کہتے ہیں کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو، یہ نہیں اس کو، کیونکہ اس کو کہتے تو پھر اللہ کی ذات کی طرف بات ہوتی. یعنی اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھو، میعاد دیکھو، اس کو نہیں کہا، کس کو کہا، کس کو. یعنی اس کی تجلیوں میں سے اس کی ایک تجلی 70,000 پردے کے اندر ایک پردہ ہٹایا گیا. تو کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سبحان اللہ. پلک جھپکی بھی نہیں، تو رب کا دیدار ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سوچو کتنی مسرت کی رات ہوگی، وہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے کہا محبوب بات کرو. عرض کرتے مولا میری امت. محبوب آپ کی امت کی بات رہنے تو ابھی اپنی بات کرو. مولا میری امت. سبحان اللہ. ہمارے علماء نے نقل فرمایا کتنی مرتبہ محبوب نے امت امت کہا، 70,000 مرتبہ اللہ کو دیکھنے کے بعد ہمیں یاد کیا. سبحان اللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا دیدار کریں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہمارے کیونکہ ابھی آپ کو خطیب صاحب سے خطاب سننا، انہوں نے مجھے لے آئے، یہ ان کی کرم نوازی، اور آپ نے سنا یہ آپ کی کرم نوازی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بات چیت ہوئی اس میں اگر بھول چکا دل سے پتہ ہوئی ہو، اللہ اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال فاطمہ سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سعید بھائی